السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل زلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے جو تمنا کرنے کے لیے آتا ہے. وہ لفظ بول کے انسان کوئی تمنا یا آرزو کوئی خواہش کرتا ہے. یا لیتنی یا لیتا، یہ لفظ بول کے انسان کوئی خواہش کرتا ہے کاش ایسے ہو جائے. یا لیتنی، کاش یہ کام ایسے نہیں ایسے ہو جائے. لیکن یہ لفظ ایسی تمنا ایسی آرزو کے لیے آتا ہے جس کا پورا ہونا ناممکن ہے. انسان آرزو تو کرتا ہے یا لیتنی، خواہش تو کرتا ہے ایسے نہیں ایسے ہو جائے، لیکن یہ لفظ ہی ایسی آرزو ایسی خواہش کے لیے آتا ہے کہ جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، جس کا پورا ہونا مکمل ہونا ناممکن ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ لفظ کئی جگہوں پہ استعمال کیے ہیں. قیامت والے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جو یہ لفظ بول کے کچھ تمنائیں کریں گے، کچھ آرزویں کریں گے. انسان اس لفظ کے ذریعے کئی آرزوؤں کا اظہار کرے گا، کاش ایسے ہو جائے، کاش ایسے ہو جائے، کاش ایسے ہو جائے. لیکن سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قیامت والے دن آرزویں کرنے کا، تمنائیں کرنے کا، خواہشیں کرنے کا انسان کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وقت کوئی بھی خواہش انسان کی پوری نہیں ہوگی. تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو انسان کی آرزوؤں کا ذکر فرمایا ہے، میں آپ کے سامنے مختصر و بیان کرتا جاتا ہوں. سب سے پہلی آرزو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ النبأ ہے اور اس کی آخری آیت ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو عدالت ہے وہ انصاف پر مبنی ہے. ذرہ برابر بھی ادھر ظلم کی گنجائش نہیں ہے. حتیٰ
حتیٰ کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کئی جانوروں نے بھی کئی جانوروں پہ ظلم کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان جانوروں کو بھی لایا جائے گا، ان کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا۔ سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا نا، تو اللہ رب العزت بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے، دوسری کے سینگ ختم کر دیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت اس انداز سے انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کو حکم دیں گے جیسے دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا اب تو بھی اس کو ویسے ہی مار۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو عدالت ہے وہ اتنی انصاف والی ہے، جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ جانوروں کے درمیان جب انصاف ہو جائے گا نا تو اللہ رب العزت، مفسرین لکھتے ہیں، اللہ رب العزت جانوروں کو مٹی بنا دیں گے، مٹی بنا کے ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب جو کافر لوگ ہوں گے جہنم کا ایندھن بنے ہوں گے، جہنم کے اندر طرح طرح کے عذاب چکھ رہے ہوں گے، طرح طرح کی سزائیں ان کو مل رہی ہوں گی۔ اب وہ جب یہ معاملہ دیکھیں گے نا کہ جانوروں کے درمیان انصاف کر کے ان کو مٹی بنا کے ختم کر دیا گیا ہے، تو وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت کافر بھی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، خواہش کرے گا، ہائے کاش، ہائے کاش میں بھی مٹی بن جاتا، میں انسان نہ رہتا، میں بھی مٹی بن جاتا، مجھے بھی مٹی بنا کے میرا معاملہ ختم کر دیا جاتا۔ لیکن یا لیتنی کنت ترابا، یہ جو خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، اس تمنا کا، اس آرزو کا، اس خواہش کا اس کو ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری تمنا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ کئی ایسے ہوں گے بد نصیب ہیں اور بدبخت ہیں اور خسارہ پانے والے ہیں، اور قیامت والے دن وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون؟ جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اب یہ جو لوگ ہوں گے نا، یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کافر ہوں گے، جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، یہ وہ لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، جو مجھے نہیں مانتے ہوں گے، مجھ پہ ایمان نہیں لاتے ہوں گے۔ ان کافروں کو، ان ظالموں کو اللہ رب العزت ان کا جب اعمال نامہ پکڑائیں گے تو بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ اب یہ جب اپنا اعمال نامہ پکڑے گا نا تو یہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش آج مجھے میرا اعمال نامہ پکڑایا ہی نہ جاتا۔ یعنی آگے جو وہ عذاب دیکھ رہا ہوگا نا کہ آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو وہ تمنا کرے گا ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ پکڑایا ہی نہ جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ایک اور تمنا کرے گا، ہائے کاش جو دنیا کے اندر موت آئی تھی نا، وہی موت میرا کام تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، دوبارہ مجھے زندہ نہ کیا جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا،
مجھے میرا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں نہ پکڑایا جاتا، یہ اس وقت کافر تمنائیں کریں گے، لیکن اس وقت یہ تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک چوتھی تمنا بھی کافر کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب یہ جو جہنمی لوگ ہیں جنتیوں کو دیکھیں گے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو سب سے کم تر جنتی ہوگا نا، سب سے ادنا جنتی ہوگا، اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے، وہ میرے بندے کیا تو اس بات پہ، اس تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ پوری دنیا اور اس جیسی 10 دنیا کے برابر میں نے تجھے جنت میں جگہ عطا فرما دی ہے؟ بندہ عرض کرے گا تضحک منی وانت رب العالمین، اے اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں ہو میرے بندے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے واقعتاً ہی تجھے جنت کے اندر پوری دنیا اور اس جیسی 10 دنیا کے برابر جنت میں جگہ عطا فرما دی، سب سے کم تر جنتی، سب سے ادنا جنتی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے میرے بندے تمنائیں کر، جو تیرے دل کے اندر تمنا ہے، آرزو ہے، وہ بندے مجھ سے مانگ لے۔ مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا، اللہ عطا فرماتے جائیں گے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ بندے کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی، ساری آرزویں ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ رب العزت اس کو یاد کروائیں گے، وہ میرے بندے فلاں چیز نہیں چاہیے، اللہ وہ تو لینی ہے، وہ بھی چاہیے، اللہ وہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ پھر فرمائیں گے میرے بندے فلاں چیز، اللہ وہ بھی چاہیے، فلاں چیز، اللہ وہ بھی چاہیے۔ اللہ اس کو یاد کرواتے جائیں گے، بندہ مانگتا جائے گا، اللہ عطا فرماتے جائیں گے۔ اب کافر لوگ جب یہ منظر دیکھیں گے نا، کافر لوگ دیکھیں گے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، طرح طرح کے مشروب ہیں، کہیں دودھ کی نہریں ہیں، کہیں شراب کی نہریں ہیں، کہیں شہد کی نہریں ہیں، کہیں پانی کی نہریں ہیں۔ جب وہ یہ منظر دیکھیں گے نا کہ جنتی لوگوں کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اب ان سے صبر نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جہنمی لوگ بولیں گے اور جنتیوں کو مخاطب ہو کے کہیں گے، او جنتیوں اللہ نے تم پہ بڑے انعام کیے ہیں، اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، چلو اور کچھ نہیں، تھوڑا سا ہمیں کھانے کھلا دو، تھوڑا سا ہمیں پانی ہی پینے کے لیے دے دو۔ جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں پہ حرام کر دی ہیں، یہ تم پہ حرام ہے، تم جنت کے کھانے نہیں کھا سکتے ہو، تم جنت کے مشروب نہیں پی سکتے ہو، ہمارے رب نے تم پہ یہ ساری نعمتیں، سارے کھانے، سارے مشروب تم پہ حرام کر دیے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا، یہ تمنا ان کی ہوگی، یہ آرزو ہوگی، یہ خواہش ہوگی، کیا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اب روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے اور رو رو کے کیا کہیں گے؟ ہائے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، ہائے کاش ہم نے بھی اپنا راستہ رسول کے ساتھ بنایا ہوتا، کاش ہمارا طریقہ بھی وہی ہوتا، ہمارا راستہ بھی وہی ہوتا جو رسولوں کا راستہ تھا، کاش ہم نے اللہ کے رسولوں کی باتیں مانی ہوتی، ان پہ عمل کیا ہوتا۔ ساری زندگی ہم تو جٹلاتے رہے، بس ان کا انکار کرتے رہے، لیکن اس وقت یہ تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان تمنا تو کرے گا لیکن تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
آگے انسان ایک اور تمنا کرے گا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا۔ سب کو معافی مل جائے گی، مشرکوں کو معافی نہیں ملے گی۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرنے والے ہیں، شریک ٹھہرانے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ جو یہ ظلم کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ روئیں گے، چلائیں گے اور آرزویں کریں گے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش دنیا کے اندر میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناتا۔ لیکن بھائیو، بات ادھر بھی وہی ہے، اس وقت رونے کا چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان تمنا کرے گا، لیکن اس وقت اس کی اس تمناؤں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور تمنا بھی کرے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ کیا کہیں گے؟ ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہ اللہ کی بات مانی ہے، نہ اللہ کے رسولوں کی بات مانی ہے۔ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسولوں کی بات مانی ہوتی، آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنائے جاتے۔ لیکن اس وقت تک رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، آنسو ہی ختم ہو جائیں گے، آنسوؤں کی جگہ خون آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ آنسو، وہ خون اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، میرے محبوب فرماتے ہیں اگر ان کے آنسوؤں کے اندر کوئی کشتیاں بھی چلانا چاہے تو کشتیاں بھی چلا سکے گا، لیکن اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آج دیکھو، انسان ایک آنسو کا قطرہ ہی اپنی آنکھوں سے نکال دینا، ایک قطرہ آنسو کا بہا دینا، میرا رب اس کی اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے کرتے رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، میرا رب ان آنسوؤں کی اتنی حیا کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے آنکھ بہہ پڑتی ہے، رو پڑتی ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت اس آنکھ کو کبھی بھی جہنم نہیں دکھائیں گے، جہنم کی آگ اللہ اس آنکھ کو نہیں دکھائیں گے، جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، بہہ پڑتی ہے۔ آج رونے کا فائدہ ہے، لیکن کل قیامت والے دن رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان کہے گا کاش یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش میں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ بھائیو یاد رکھو، تمام عزتیں، تمام کامیابیاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین سے دور جائیں گے، عزتیں نہ بھائی، عزتیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تمہارا مقدر بن جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو چاہتا ہے نا میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرے۔ آج دیکھو قدم قدم پہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے قدم قدم پہ نافرمانی نہیں کر رہے، قدم قدم پہ نافرمانی ہے، دن کو بھی نافرمانی ہے، رات کو بھی نافرمانی ہے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نہیں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تو میرے بندو
بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا۔ کتنی عام ہو گئی ہے بے حیائی۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم نے ماننا ہے؟ کیا اطاعت کی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو سود کھاتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ بات مانی ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ او نوجوان، جب تیرے والدین بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اب باپ کے سفید بالوں کا حیا کیا کر، شرم کیا کر، آگے سے آنکھیں نہ دکھایا کر۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، والدین کو تم نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ اوہو ابو جی ایسی بات نہیں، اوہو ابو جی آپ نے کیا کر دیا، اللہ فرماتے اتنا بھی نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں ہے، گالیاں بھی نہیں دینی، لام تان بھی نہیں کرنا، آگے سے زبان بھی نہیں چلانی۔ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے نفرت کی ہے موسیقی سے، چھوڑا ہے ہم نے گانوں کو، چھوڑا ہم نے قوالیوں کو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او لوگو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، صاف لفظوں میں ماپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کیونکہ ماپ تول کے اندر کمی کرنے والے اللہ فرماتے ہیں ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اور میں کہتا ہوں ان بندوں کی بربادی میں کوئی شک ہی نہیں ہے جن کے بارے اللہ فرما دے کہ یہ برباد ہو گئے۔ کون لوگ؟ جو ماپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ اور دیکھ لو کتنا دھوکا عام ہو گیا، فراڈ عام ہو گیا، اور بعد میں لوگ فخر کرتے ہیں دیکھا کیسے میں نے پاگل بنایا، اتنے کی چیز تھی اور میں نے اتنے کی بیچ دی ہے، اس کو میں نے پاگل بنا دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لوگوں ایک دوسرے کی چگلی نہ کیا کرو، غیبتیں نہ کیا کرو۔ کیا مانی ہے ہم نے بات اللہ کی؟ کیا مانی ہم نے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جاسوسی نہ کیا کرو، ادھر کی بات ادھر ہے، ادھر کی بات ادھر ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھو، ہاں میں کتنا نافرمان ہوں اللہ کا، میں کتنے گناہ کرنے والا ہوں۔ ہم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کر رہے ہیں، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے۔ او بھائی اپنی خامیاں تلاش کیا کرو، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالا کرو، اپنے گریبان میں جھانکا کرو۔ لوگوں کے گناہ تلاش کرنے کی، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیب تلاش نہ کرو۔ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہے؟ او بھائیو دیکھنا کہیں قیامت والے دن ہم بھی یہ تمنا نہ کرتے پھریں یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، دنیا کے اندر تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے آ گئے ہیں، ہائے کاش ہم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور میں کہتا ہوں ہم نے کیا اطاعت کی ہے؟ اطاعت تو کرنے والے صحابہ کرام تھے، صحابہ نے تو اطاعت کی ہے، اور اللہ بھی مان گئے ہیں کہ انہوں نے واقعتاً ہی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو معیار بنا دی ہے۔ ان جیسی اطاعت کرو، ان جیسی فرما برداری کرو، ان جیسی اتباع کرو، ان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بڑے بھائی تھے حویصہ، وہ بھی تک مسلمان نہیں تھے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے چھوٹے بھائی محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں محیصہ اٹھو، فلاں یہودی ہے، اس کی گردن تم نے کاٹ کے آنی ہے، اس کی گردن کاٹ کے آؤ۔ محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں، اور حدیث کے اندر میں آج ہی پڑھ رہا تھا، وہ جو یہودی تھا نا، اس یہودی نے ان دونوں بھائیوں کو پالا تھا، بچپن میں ان کا باپ فوت ہو گیا تھا،
उस यहूदी ने इनको पाला था, बचपन से लेके इनको जवान किया है, खिलाता रहा, पिलाता रहा, एक एक ज़रूरत इनकी पूरी करता रहा। पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक हुक्म आ गया। हमारे सामने तो कई नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म आ जाए, हम तो टस से मस नहीं होते हैं, लेकिन इधर क्या है, एक हुक्म है, सिर्फ एक हुक्म, मुहय्यिसा उठो, उस यहूदी की तुमने गर्दन काट के आनी है। जल्दी से घर पहुंचे, तलवार पकड़ी, कुछ नहीं सोचा कि इसके तो हम पे बड़े एहसान है, इसने तो हमें पाला है, हमें बड़ा किया है, हमें खिलाया है, हमें पिलाया है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है ना, कुछ भी नहीं सोचा। तलवार पकड़ी, उसकी गर्दन काटी, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के पास आए। आका मैंने आपकी बात मान ली है, इताअत कर ली है, आपने जो हुक्म दिया था वो पूरा मैंने कर लिया है। घर गए, तलवार से ना खून को साफ कर रहे थे, बड़ा भैया भी आ गया, पूछते है वो मुहय्यिसा तलवार पे खून किसका लगा हुआ है? मुहय्यिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अब बड़े भाई ये जो फलां यहूदी नहीं है जिसने हमें पाला था, जिसने हमारी परवरिश की थी ना बचपन के अंदर, ये उसका खून लगा हुआ है। बड़ा भाई मुहय्यिसा गुस्से में आ गया, वो छोटे भाई तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे याद नहीं है उसने हमें पाला था? क्या तुझे याद नहीं है उसके हम पे कितने ज्यादा एहसान थे, आज तूने उसकी गर्दन ही काट के रख दी है। अब मुहय्यिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना डांट रहे हैं, और हदीस के अंदर आता है डांटते डांटते ना हाथ बुलंद किया और मुहय्यिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थप्पड़ दे मारा, जमीन पे गिर गए हैं और रो रहे हैं, दोनों भाई ही रो रहे हैं। हदीस के अंदर आता है मुहय्यिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे भाई मेरी एक बात तो सुन लो, मेरी एक बात तो सुन लो, मेरी क्या मजबूरी थी, मेरी क्या मजबूरी बन गई थी कि मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी है, काट दी है, एक मेरी मजबूरी थी, बस वो मजबूरी मुझसे सुन लो। बड़ा भाई मुहय्यिसा पूछता है क्या मजबूरी थी? कहते हैं अमरानी राजुलुन लहू अमरानी बिकत्ली का लास्तु लन्ना का, और मेरे भाई मेरी मजबूरी ये थी उसके कत्ल का, उसकी गर्दन काटने का, मुझे हुक्म ही उस जात ने दिया था, अगर वो तेरी गर्दन काटने का भी हुक्म देती मैं तेरी गर्दन को भी काट देता। मुझे उनसे प्यार इतना है, मुझे उनसे मोहब्बत इतनी है, अगर तेरी गर्दन काटने का भी हुक्म मुझे मिल जाता, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं था सोचना, वो तो गैर था ना, उसके तो बस हमारे ऊपर एहसान थे ना, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है, मैंने तेरी गर्दन भी काट के रख देनी थी। फासलमा मुहय्यिसा, हदीस के अंदर आता है जब ये मोहब्बत देखी ना बड़े भाई ने, क्यों वाकयातन तू अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, वाकयातन तू अपने महबूब से इतना प्यार करता है? कहा हाँ मैं वाकयातन इतनी मोहब्बत करता हूँ। फासलामा मुहय्यिसा, ये मोहब्बत देख के बड़ा भाई भी मुसलमान हो गया। ये हैं वो लोग जिन्होंने इताअत की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इत्तिबा की है और हक अदा कर दिया। या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूला, आज हम भी इताअत करने वालों में से बन जाएं, आज हम भी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वालों में से बन जाएं। कहीं क़यामत वाले दिन हम भी तमन्ना ना करते फिरें कि हाय काश हमने भी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी होती। या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, इंसान एक और तमन्ना करेगा, हाय काश दुनिया के लिए तो मैंने बड़ा कुछ किया है, दुनिया के लिए तो मैंने बड़ा कुछ कर दिया, मैंने गाड़ी ली, महंगी तरीन गाड़ी, घर बनाया, बड़ा आलीशान बना लिया, लेकिन या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, मैं तो दुनिया ही बनाता रह गया, मैं तो दुनिया ही जमा करता रह गया। या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, काश मैंने अपनी आखिरत के लिए भी कुछ किया होता, काश मैंने अपनी आखिरत के लिए, अपनी कब्र के लिए भी कुछ जमा किया होता, मैं तो दुनिया ही बनाता रह गया। तो मोहतरम भाइयों, आज अपनी आखिरत की भी फिक्र करो, सिर्फ दुनिया के लिए ना जियो। हम तो ऐसे लग रहा है सिर्फ दुनिया के अंदर ही रहने के लिए आए हैं, हम तो ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया के अंदर ही जीने के लिए आए हैं, सिर्फ यही जिंदगी। ना ना मोहतरम भाइयों, किसी गलत फहमी में न रहना। आज देख लो, हमें इतना ज़रूर पता है, हमें इतना ज़रूर पता है कि ये कपड़ों के साथ वेस्ट कोट मैच करती है कि नहीं करती, हमें ये पता है ये शूज़ मैच करते हैं कि नहीं करते, ये पैंट कोट पहनने लगा हूँ, इसके साथ ये टाई मैच करेगी कि नहीं करेगी, इसके साथ ये घड़ी मैच करेगी कि नहीं करेगी, इसके साथ ये शूज़ मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। आज हमें सारी चीज़ों का पता है, लेकिन मोहतरम भाइयों इतना नहीं पता कब्र में क्या बनेगा। या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, हमने सारा कुछ सीख लिया,
ہم نے سارا کچھ بنا لیا، گھر بھی بنا لیا، گاڑی بھی لے لی، دکان بھی اپنی کر لی، ہم نے فیکٹری کے مالک بھی بن گئے، کارخانے کے مالک بھی بن گئے، سارا کچھ دنیا بڑی جمع کر لی۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کب یہ بھی تو دیکھو میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کی ہے، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کی ہے۔ اگلی بات انسان ایک اور تمنا کرے گا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہائے کاش اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اللہ ہم تو تیری نافرمانی کرتے تھے نا، اللہ ایک موقع دے دے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے اللہ تیری نافرمانی نہیں کرنی، اللہ تیرے رسولوں کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، ہم تو عبادت کا حق ہی ادا کر دیں گے۔ ایک دوسرا مقام بھی ہے، اللہ رب العزت سے کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ دنیا کے اندر ہم بھیج دیے جائیں نا، اللہ اطاعت کا فرما برداری کا ہم حق ہی ادا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کو اس وقت اتنا غصہ ہوگا، اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، او جہنمیو جہنم کے اندر ذلیل ہوتے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آخری بات اور بات ختم کریں، آخری تمنا ایک انسان کی یہ بھی ہوگی، انسان کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی۔ حدیث کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، جو انسان ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، ہر انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر انسان یہ دیکھا کرے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، نیک لوگوں سے یا برے دوستوں سے، ہر انسان یہ دھیان کیا کرے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے بارے میں بڑی تلقین فرمائی ہے کہ تم دوست بناؤ تو اچھے دوست بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استکثروا بصحبۃ الصالحین، اور لوگوں جو نیک لوگ ہیں نا، متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو زیادہ دوست بنایا کرو، زیادہ دوست نیک لوگ ہونے چاہیے آپ کے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک دوست بنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک لوگ بھی اپنے دوستوں کی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی، جو نیک دوست ہیں نا وہ بھی اپنے دوستوں کی سفارش کریں گے۔ کئی لوگ جنت کے اندر آ کے پوچھیں گے اللہ میرا فلاں دوست میرے ساتھ ہوتا تھا، مجھے نیکی کی دعوت دیتا تھا، نیکی کی تلقین کرتا تھا، نماز پڑھنے کا مجھے کہتا تھا، اللہ جنت کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ اس کو بتایا جائے گا وہ تو جہنم کے اندر چلا گیا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے وہ تو جہنم کا ایندھن بن گیا ہے۔ وہ کہے گا، عرض کرے گا اللہ جنت کے اندر تو آ گیا ہوں لیکن جنت کے اندر لذت نہیں آ رہی، جنت کے اندر مزہ نہیں آ رہا، فلاں دوست کی کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے، اللہ جنت کے اندر فلاں دوست کے بغیر مجھے مزہ نہیں آ رہا، لذت نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے بندے کیا چاہتے ہو؟ اللہ اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے سفارش کرو، اس کی سفارش کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب جو جہنمی لوگ ہوں گے نا وہ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ اس کی سفارش کس نے کی ہے؟ کیا انبیاء نے اس کی سفارش کی ہے؟ کیا شہداء نے اس کی سفارش کی ہے؟ بتایا جائے گا نہیں۔ پوچھیں گے اس کی سفارش پھر کس نے کی ہے؟ کہ اس کی سفارش قبول کر کے اللہ رب العزت نے جہنم سے نکال کے اس کو جنت میں داخل کر دی ہے۔ بتایا جائے گا نیک دوستوں نے، اچھے دوستوں نے، اللہ سے ڈرنے والوں نے، جو اس کے دوست تھے انہوں نے اس کی سفارش کی ہے، اللہ نے ان کی سفارش کو قبول فرما کے اس کو جنت میں داخل کر دی ہے۔ اب اس وقت اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت جہنمی لوگ روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے اور رو رو کے کیا کہیں گے؟ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ اس وقت یہ جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، کاش ہمارا بھی کوئی نیک دوست ہوتا، آج وہ بھی ہماری سفارش کرتا، ہمیں بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ اس لیے جو نیک لوگ ہیں ان سے دوستی کیا کریں، کہیں قیامت والے دن ہمیں رونا نہ پڑ جائے، ہمیں یہ آرزو نہ کرنی پڑ جائے، ہمیں چیخنا اور چلانا نہ پڑ جائے کہ اللہ کاش میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا، اس نے تو میری آخرت ہی برباد کر دی ہے۔ تو یہ آرزویں ہیں محترم بھائیو، یا لیتانی انسان آرزویں کرے گا، تمنائیں کرے گا قیامت والے دن، لیکن یہ تمناؤں کا اس وقت انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں، اپنی قبر کے لیے کچھ کر جائیں۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا